إله إلا الله لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله آمنا برسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا. اگر آپ کو اگر کسی چیز کی اگر تکلیف محسوس ہوتی ہے تو اللہ کو آپ طلب کے پکارتے ہیں یا اللہ کیا پریشانی ہے یا اللہ تو کیا تکلیف دے دیا یا اللہ. انسان کے دل سے جو آہ نکلتی اللہ کے بارگاہ میں اور انسان جو ہے اللہ سے دعا کرتا اے میرے مالک میری ہر آنے والی پریشانی دور کر دے. اللہ تعالی ہمیں ہر حادثے سے بچائے. میرے بزرگ اور دوستو انسان جب کسی سواری پر بھی اگر سوار ہوتا ہے تو ڈرتا ہے کہ کہیں مجھے مالی نقصان نہ ہو جائے کہیں جانی نقصان نہ ہو جائے. اور حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے سفر کے تعلق سے السفر کالسقر یعنی سفر جو ہے جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. تو انسان جب بھی اگر حالت سفر میں ہو تو کبھی بھی اس کی دعا پڑھ لینا چاہیے. جب انسان اگر اللہ سے جو ہے تعلقات پیدا کر کر اپنی سواری پر سوار ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بنائے گا اس کے سفر میں آسانی کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سفر کیا ہے جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اسی لیے جو ہے ہمیشہ ہم اپنے کبھی بھی لمبا اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو عیش و عشرت میں مبتلا نہیں ہونا. جیسے کہ ٹرین میں ہم 3 دن کا سفر کرتے ہم کیا کرتے ہیں قرآن شریف کھول کر نہیں دیکھتے اللہ کا ذکر نہیں کرتے بلکہ نماز بھی نہیں پڑھتے. بس ہم جا رہے ہیں ٹور پہ جا رہے ہیں اب جو ہے یہاں سے ہمارا عیش و عشرت شروع ہماری عیاشی شروع ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ وقت اگر آئے ٹائم نماز کا تو فوراً جو ہے نماز ادا کر لینا چاہیے اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے جو ہے ہمارے سفر میں آسانی پیدا فرمائی. آدھا سفر ہمیں جو ہے صحیح سلامت لوٹا دیا اور اپنے شہر میں پہنچنے کے بعد بھی انسان جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے سجدہ شکر ادا کر لینا چاہیے کہ اے میرے پروردگار تیرا شکر و احسان ہے کہ تو نے میری منزل مقصود تک جو ہے پہنچا دیا. تو میرے بزرگوں اور دوستو انسان کسی بھی اگر چیز میں اگر تکلیف محسوس کرتا ہے تو اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ میری تمام پریشانی کو دور کر دے. تو شاعر یوں کہتے ہیں میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا. میں ہوں اس کا وہ ہے میرا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا جس نے بنایا اور پالا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. آخری مقطع اور سماعت فرمائیے. مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نور پائے جلا. مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نور پائے جلا. دل کو کر دے آئینہ
دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن 3 شخص جو ہے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ جو ہے زمین جو ہے تانبے کی ہو جائے گی، آسمان پیتل کا ہو جائے گا، اور گرمی کی تپش کا یہ عالم ہوگا، کسی کو جو ہے پسینہ جو ہے گھٹنے تک آ جائے گا، کسی کو جو ہے ناف تک آ جائے گا، کوئی جو ہے پسینے میں ڈوب جائے گا، اور حد تو یہ ہے کہ ڈوبنے کے بعد جو ہے اس پسینے میں جو ہے کشتیاں بھی چلتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 3 شخص جو ہے عرش کے سائے میں ہوں گے، یعنی ان کو پسینہ نہیں آئے گا۔ صحابہ کرام نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ بتائیے کہ وہ 3 شخص کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابیوں سنو، سب سے پہلا شخص وہ ہے جو میری غمگین امتی کا غم دور کرے۔ یعنی کوئی اگر انسان پریشان حال ہے، اس کو جو ہے دلاسا دے، اس کو تسلی دے، اس کو حوصلہ دے، اس کو ہمت دے۔ اس کو جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم ایک دوسرے کے زندگی کے کام آنے سے اور ایک دوسرے کو تسلی دینے سے انسان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ آج انسان کوئی اگر پریشان ہوتا ہے تو لوگ جو ہے اس کی طرف دیکھتے تک نہیں، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے کہ آخر وہ پریشان ہے، کیا وجہ سے پریشان ہے۔ چلو بھائی، تم سے مدد نہیں ہوتی تو اس کو حوصلہ بھی دے سکتے ہیں، اس کو جو ہے عزت افزائی بھی دے سکتے ہیں۔ پریشان ہونے کی بات نہیں، تمہارے والد صاحب گزر گئے، تم پریشان ہونے کی بات نہیں، تم جو ہے اللہ سے امید کرو، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کہہ کر اس کو دل سے دلاسا دو۔ میرے بزرگ اور دوستوں، ایک والد کا انتقال ہو گیا، ہم جو ہے اس کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں مگر اس کو سمجھاتے نہیں۔ صبر کرنا چاہیے، صبر بہت بڑی چیز ہے۔ انسان اس طرح کہہ کے اس کو دل کو تسلی دینا چاہیے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ جو میرے غمگین امتی کا غم دور کرے۔ کوئی بھی اگر پریشان ہو تو اس کو جو ہے ہمت دینا، حوصلہ دینا۔ کچھ مدد تو نہیں کر سکتے ہوں گے مگر اس کو تو جو ہے ہمت تو دے سکتے۔ پریشان نہیں ہونا بھائی، یہ دنیا جو ہے قید خانہ ہے، یہ جو ہے پریشانی کے گھر ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ پریشانی کا گھر ہے۔ دنیا میں پریشانی آتے رہتی، ایسا کوئی انسان نہیں ہے جس کو پریشانی نہ ہو، مگر بس انسان اللہ کو یاد کرنے سے اس کے دل کو جو ہے سکون ملتا ہے، پریشانی اس کی جو ہے محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اتنا فرق ہے۔ تو میرے بزرگ اور دوستوں، ماں کی گود سے لے کر کے خبر کے جو ہے گود تک جو ہے اس کو پریشانی ہے، مرنے کے بعد خبر میں اس کو آرام ہے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، اسی لیے ہم جو ہے ہر کسی کو ہمت دینا یہ اچھی بات ہے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، میری سنت کو زندہ کریں، میری سنت کو زندہ کریں۔ سنت کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی سنتیں ہمیں سکھائی ہے، کھانا کھاتے وقت دسترخوان بچھا کے کھانا کھانا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا، ٹوپی پہن کے کھانا، کوئی اگر مسلمان نظر آئے اس کو سلام کرنا، اور جو ہے
داڑھی رکھنا یہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی سنتیں ہیں، ہر سنت کو جو ہے ہم زندہ کرنا۔ تو اگر آپ کا دوست کوئی سنتوں سے دور ہے تو اس کو سمجھانا، دیکھو بھائی زندگی ایسی نہیں ہوتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ بتایا اس پر عمل کرو، اس میں کامیابی ہے۔ اور تیسرا، کثرت سے جو ہے میری بارگاہ میں درود شریف پڑھا کرو۔ تو میرے بزرگ اور دوستوں، 3 شخص ایسے ہیں جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تو جو ہے میرے بزرگ اور دوستوں، میں اکثر جو ہے نعتوں کے ساتھ درود شریف پڑھا کرتا ہوں، میرا معمول ہے۔ شاعر کہتا ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو میرے بزرگ اور دوستوں، ایسے مقدس محفلوں میں کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے۔ ویسے تو پورا جو ہے ربیع الاول سے لے کے ہم جہاں تک ہم سے جتنا ہو سکے اتنا تو جو ہے درود شریف پڑھنا ہی ہے ہم کو، مگر ایسے مقدس محفلوں میں بیٹھنے سے، پڑھنے سے وہ الگ لطف محسوس ہوتا، انسان کو الگ کیفیت پیدا ہوتی۔ جب انسان گھر میں جا کے سوتا تو بالکل آرام سے سوتا، میٹھی نیند سوتا۔ تو میرے بزرگ اور دوستوں، اب آئیے میں نعت شریف پڑھوں گا، آپ اگر میرا ساتھ دیں تو انشاءاللہ بہت لطف آئے گا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نوری باری حجاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نوری باری حجاب میں ہے۔ زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی کی بوما یہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے۔ انہی کی بوما یہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے۔ انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں۔ انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور۔ میرے بزرگوں دوستوں، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے دوست احباب، اس کے ماں باپ، بھائی بہن سب کو جو ہے قبر میں جو ہے مٹی کے تلے دفن کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب کوئی بھی اس کا جو ہے ساتھ دینے والا نہیں۔ اگر ساتھ دینے والے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم جن کی یاد میں بیٹھے ہیں وہی کام آنے والے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور۔ بتا دو آ کر میرے پیغمبر، بتا دو آ کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر۔ خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر۔ بچا لو آ کر شفیع محشر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما۔ تو اور رضا سے حساب لینا، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ صلی اللہ علی حضرت کا استقبال، حضرت تشریف لائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا محبوب رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ پڑھیے صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجالا جس کا ہے دو جہاں میں، وہ میرے آقا کی روشنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اجالا جس کا ہے دو جہاں میں، وہ میرے آقا کی روشنی ہے۔ انہی کے قدموں کی برکتوں سے، انہی کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پڑھنا، سلام پڑھنا، ہر ایک پل ان کا نام پڑھنا۔ درود پڑھنا، سلام پڑھنا، ہر ایک پل ان کا نام پڑھنا۔ جو عرض کرنا انہی سے کرنا، جو عرض کرنا انہی سے کرنا، سکھایا رب نے ہمیں یہی ہے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے اور ایک نعت شریف گنگنانے کے لیے ہمارے اور آپ کے جو ہے شہر کے جن سے میری مراد عزیزم محمد شہاب الدین صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. ارے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. نعت شریف کے چند صاحب کے شکل میں فرمائیے. نہ دولت دیکھی جائے گی نہ تمغہ دیکھا جائے گا. نہ دولت دیکھی جائے گی نہ تمغہ دیکھا جائے گا. نہ دولت دیکھی جائے گی نہ تمغہ دیکھا جائے گا. شر محشر محمد کا وسیلہ دیکھا جائے گا. سر محشر محمد کا وسیلہ دیکھا جائے گا. نہ دولت دیکھی جائے گی نہ تمغہ دیکھا جائے گا. اگر جنت کی خواہش ہے تو یہ بھی یاد رکھ نجدی. اگر جنت کی خواہش ہے تو یہ بھی یاد رکھ نجدی. اگر جنت کی خواہش ہے تو یہ بھی یاد رکھ نجدی. وہاں سجدے نہیں ان کا اشارہ دیکھا جائے گا. وہاں سجدے نہیں ان کا اشارہ دیکھا جائے گا. سر محشر محمد کا وسیلہ دیکھا جائے گا. غریبی اور امیری کے گلے شکووں سے کیا حاصل. غریبی اور امیری کے گلے شکووں سے کیا حاصل. غریبی اور امیری کے گلے شکووں سے کیا حاصل. چلو پیدل چلے طیبہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. چلو پیدل چلے طیبہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. سر محشر محمد کا وسیلہ دیکھا جائے گا. یہ نجدی کون سی صورت میں ان کے پاس جائیں گے. یہ نجدی کون سی صورت میں ان کے پاس جائیں گے. یہ نجدی کون سی صورت میں ان کے پاس جائیں گے. اگر کوثر پلاتے وقت چہرہ دیکھا جائے گا. اگر کوثر پلاتے وقت چہرہ دیکھا جائے گا. نہ دولت دیکھی جائے گی نہ تمغہ دیکھا جائے گا. سر محشر محمد کا وسیلہ دیکھا جائے گا. یہ تھے ہمارے بلبلِ باغ مدینہ بہت اچھے انداز میں نعت شریف گنگنا رہے تھے.
اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور اچھے انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے اور ایک نعت شریف گنگنانے کے لیے میں عزیزم محمد الطاف حسین صلی اللہ علیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے۔ ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے۔ ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے۔ وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں، جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے۔ وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں، جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے۔ لامکاں تک تیری ہے رسائی، گیت گاتی ہے ساری خدائی۔ لامکاں تک تیری ہے رسائی، گیت گاتی ہے ساری خدائی۔ لامکاں تک تیری رسائی، گیت گاتی ہے ساری خدائی۔ وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں، وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں، جس جگہ تیرا چرچا نہیں ہے۔ وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں، جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے۔ اے میری موت رک جا ابھی تو، پھر چلیں گے جہاں تو کہے گی۔ اے میری موت رک جا ابھی تو، پھر چلیں گے جہاں تو کہے گی۔ اے میری موت رک جا ابھی تو، پھر چلیں گے جہاں تو کہے گی۔ پھر چلیں گے جہاں تو کہے گی۔ اپنے مشہد کے تصور میں طیبہ میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے۔ اپنے مشہد کے تصور میں طیبہ میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے۔ حج کی دولت جسے مل نہ پائی، جائے جائیں وہ گھر اپنا جائیں۔ شعر میں والدین کی عظمت کو بتا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ حج کی دولت جسے مل نہ پائی،
جائے جائے وہ گھر اپنا جائے، حج کی دولت جسے مل نہ پائی، جائے جائے وہ گھر اپنا جائے، جائے جائے وہ گھر اپنا جائے، ماں کے قدموں کو وہ چوم لے جو، ماں کے قدموں کو وہ چوم لے جو، سنگ اسود کو دیکھا نہیں ہے، ماں کے قدموں کو وہ چوم لے جو، سنگ اسود کو چوما نہیں ہے، ہم حسینی ہیں کربل کے شہیداں، دل کبھی بھی نہ ہوتا ہے میلا، ہم حسینی ہیں کربل کے شہیداں، دل کبھی بھی نہ ہوتا ہے میلا، ہم حسینی ہیں کربل کے شہیداں، دل کبھی بھی نہ ہوتا ہے میلا، کفر کی دھمکیاں سے ڈرے جو، کفر کی دھمکیاں سے ڈرے جو، کفر کی دھمکیاں سے ڈرے جو، سنیوں کا کلیجہ نہیں ہے، کفر کی دھمکیاں سے ڈرے جو، سنیوں کا کلیجہ نہیں ہے۔ آخری مرتبہ پیش خدمت ملاحظہ فرمائیں۔ دشمنان مصطفیٰ سے یہ کہہ دو، خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھیں، دشمنان مصطفیٰ سے یہ کہہ دو، خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھیں، دشمنان مصطفیٰ سے یہ کہہ دو، خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھیں، کیوں بھائی؟ ہم غلامان احمد رضا ہے، ہم غلامان احمد رضا ہے، ہم سے کوئی بھی جیتا نہیں ہے، ہم غلامان احمد رضا ہے، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے، ذکر احمد سے سینہ سجا ہے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے، وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں، جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے۔ السلام۔ اب آئیے بلا تاخیر ہمارے اور آپ کے خصوصی مہمان مقرر جو آپ کے روبرو جو ہے تشریف فرما ہیں، یہ حضرت دیکھنے میں جو ہے بنگال کے رہنے والے نظر آتے ہیں، حالانکہ آپ شہر حیدرآباد کے جو ہے مقیم ہیں، قیام فرما۔ ہم نے بھی حضرت کو نہیں پہچانا، جب حضرت سے گہرے تعلقات پیدا ہوئے تو حضرت کی حقیقت معلوم ہوئی۔ ہم بہت سارے پروگرام میں حضرت کے جو ہے پروگرام میں جب تشریف لے جاتے تھے تو حضرت کی بہترین آنسری ہوتی تھی، نظامت ہوتی تھی، تو ہم ہمیشہ یہ تصور کرتے تھے کہ حضرت بنگال کے ہے یا بہار کے ہے یا یو پی کے ہے، اس طرح ہمارا تصور رہتا تھا۔
لیکن جب حضرت کا ہماری بھنگی میں آنا جانا ہوا الحمدللہ، حضرت کا جو ہے یہ تیسری مرتبہ دورہ ہے جو شہر بھنگی میں تشریف لائے، اور حضرت جو ہے بہت اچھے انداز میں اناؤنسری کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لہجے میں وہ طاقت عطا فرمائی ہے اور ایسی لچک دی ہے کہ جب کوئی اگر سامعین محفل میں بیٹھنے والا اگر آپ کی آواز سن لیتا ہے تو مچل جاتا ہے، جھوم جھوم کر سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہوئے جو ہے اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو جن سے میری مراد حضرت اللہ مولانا محبوب رضا صاحب قبلہ مدد اللہ سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ حضرت اپنی نورانی و عرفانی حقانی ایمان خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ و مصفہ و مزکہ فرمائے۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، نور کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، ظاہر کی آمد، باطن کی آمد، سرکار کی آمد۔ حضرت کی شان پوشی کے لیے میں جناب محمد افسر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں، حضرت کی شان پوشی فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، جشن آمد رسول زندہ باد، جشن آمد رسول زندہ باد، سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا۔ محترم المقام واجب الاحترام حضرت مولانا دستگیر صاحب اللہ، جملہ سامعین اکرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ الحنان المنان ذی المجد والفضل والکرم والامتنان، فاطر السماء بأشد البنيان الذي كل يوم هو في شأن، خالق الإنس والجان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، پادریم نہ رہے یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ بادہ توحید کے متوالو، شمع رسالت و نبوت کے پروانوں، غوث و خواجہ و پیارے رضا کے دیوانوں مستانوں، بھونگیر کی سرزمین پر بسنے والے سنی جیالے مسلمانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ، بھرپور وارفتگی اور کامل توجہ کے ساتھ، ہم سبوں کے آقا و مولا، مدنی دلہا، تاجدار عرب و عجم، صاحب لطف و کرم، تخلیق آدم و بنی آدم، اللہ کے حبیب
انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، نور عالم، جان عالم، آمنہ کے لعن، ارواحنا فدا، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے نجدیوں وہابیوں کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور کیوں نہ منائیں خوشی، کیوں نہ منائیں ہم خوشی، اس لیے کہ دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں۔ یہ کیف کیوں آج چھا رہا ہے، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اور نوازشوں پر نوازشیں ہیں، عنایتوں پر عنایتیں ہیں، نوازشوں پر نوازشیں ہیں، عنایتوں پر عنایتیں ہیں۔ نبی کی نعت سنا سنا کر ہم اپنی قسمت جگا رہے ہیں، نبی کی نعت سنا سنا کر ہم اپنی قسمت جگا رہے ہیں۔ اور میں مانتا ہوں اے دنیا والو، میرے محمد خدا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا نام سنو تو صلی اللہ علیہ وسلم کہو، کہنا واجب ہے۔ میں مانتا ہوں اے دنیا والو، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے، پر دلوں پر یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے، پر دلوں پر یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ پھوس کا چھپر تھا یوں تو ہر بشر کے سامنے، بشر کہتے ہیں انسان کو، چھپر کہتے ہیں چھت کو، پھوس کہتے ہیں گھاس کو۔ پھوس کا چھپر تھا یوں تو ہر بشر کے سامنے، پھر بھی خانہ کعبہ جھک گیا تھا ان کے گھر کے سامنے۔ پھوس کا چھپر تھا یوں تو ہر بشر کے سامنے، پھر بھی خانہ کعبہ جھک گیا تھا ان کے گھر کے سامنے۔ نام احمد میں زبر خالق نے رکھا اس لیے، احمد نہیں ہے وہ احمد ہے۔ کیا ہے جی؟ احمد ہے۔ ہم بولتے ہیں حیدرآبادی میں احمد، احمد احمد بھائی، احمد رضا، احمد رضا، سمجھ میں آئی بات؟ تو نام احمد میں زبر خالق نے رکھا اس لیے تاکہ زیر ہو جائے زمانہ اس زبر کے سامنے۔ نام احمد میں زبر خالق نے رکھا اس لیے تاکہ زیر ہو جائے زمانہ اس زبر کے سامنے۔ سبحان اللہ۔ قابل مبارکباد ہے بھونگیر کی سرزمین پر بسنے والے سنی جنتی مسلمان میرے بھائی، جنہوں نے پہلی ربیع الاول سے لے کر 12ویں ربیع الاول تک یہ محفلیں سجانے کا ارادہ کیا، اور کامیابی کے ساتھ آپ کی محفلیں چل رہی ہے، اور میری بھی آمد اسی سلسلے میں آپ کے درمیان ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس حاضری کو ہمارے لیے، آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے، ذریعہ رحمت بنائے، ذریعہ مغفرت بنائے، ذریعہ سعادت بنائے، ذریعہ خیر و برکت بنائے۔ حضرات گرامی، یہ محفل ہو یا دوسری جتنی محفلیں ہم اور آپ کرتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، وہ اسی محفل عید میلاد النبی کے صدقے میں ہیں، جس دن آمنہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اگر وہ دن نہ ہوتا تو پھر کوئی دن نہ ہوتا، نہ آپ ہوتے، نہ میں ہوتا، نہ یہ زمین کا فرش ہوتا، نہ آسمان کا سائبہ ہوتا، نہ یہ سمندروں کی طغیانی ہوتی، نہ یہ پہاڑوں کی چوٹیاں رہتی،
نہ ہی ستاروں کی انجمن ہوتی، نہ ہی سورج کی روشنی ہوتی، نہ ہی چاند کی چاندنی ہوتی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو سجایا ہے تو اسی محبوب کے صدقے میں سجایا ہے جو اس مہینے کی 12 تاریخ کو دنیا میں جلوگر ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری نظام کائنات کو جو چلا رہا ہے اسی حبیب کے صدقے میں چلا رہا ہے، اس لیے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین، اے حبیب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو نہ زمینوں کو پیدا کرتا نہ آسمانوں کو پیدا کرتا، ولا شمسا ولا قمرا، نہ سورج کو پیدا کرتا نہ چاند کو پیدا کرتا۔ ہاں ہاں حبیب یہ زمین کا فرش تیرے لیے ہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ آسمان کا سائبان حبیب تیرے لیے ہے، یہ سمندروں کی طغیانی حبیب تیرے لیے ہے، یہ گلستان کی بہاریں حبیب تیرے لیے ہے، یہ آسمان کا شامیانہ حبیب تیرے لیے ہے، یہ بلند و بالا پہاڑوں کی چٹانیں حبیب تیرے لیے ہے، یہ ستاروں کی انجمن حبیب تیرے لیے ہے، یہ گلستان کی بہاریں حبیب تیرے لیے ہے۔ ہاں ہاں حبیب آدم کو بھیجا تو تیرے لیے، نوح کو بھیجا تو تیرے لیے، زکریا کو بھیجا تو تیرے لیے، شعیب کو بھیجا تو تیرے لیے، ہود کو بھیجا تو تیرے لیے، لوط کو بھیجا تو تیرے لیے، ابراہیم کو بھیجا تو تیرے لیے، اسماعیل کو بھیجا تو تیرے لیے، ایوب کو بھیجا تو تیرے لیے، یوسف کو بھیجا تو تیرے لیے، موسیٰ کو بھیجا تو حبیب تیرے لیے، عیسیٰ کو بھیجا تو حبیب تیرے لیے۔ نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، تمہیں دلہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکا میں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ آمد مصطفیٰ کی تکبیر، رسالت، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، کی آمد، کی آمد۔ حضور کی آمد سے پہلے کے حالات کا اگر آپ جائزہ لیں گے، چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں تمہیدی طور پر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں اصل عنوان پر آؤں گا اپنے۔ میرا عنوان آج کی اس تقریر کا ہے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ کے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے تمہیدی طور پر میں یہ گفتگو آپ سے کر رہا ہوں۔ حضور کی آمد سے پہلے کے حالات کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کیا دنیا میں جتنے انسان بس رہے ہیں، کوئی بھی انسان میلاد منانے سے انکار نہیں کر سکتا۔ آج جو ہم سے اعتراض کرتے ہیں میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے، میلاد کیوں مناتے ہو، کیا ضرورت ہے منانے کی؟ اگر تم آمد مصطفیٰ سے پہلے کے حالات کو سنجیدگی سے اگر پڑھو گے تو تم بھی ہم سنیوں کے ساتھ مل کر میلاد کا سیلیبریٹ کریں گے۔ میں سب کو دعوت فکر دیتا ہوں، ہمارا کسی سے اختلاف ذاتی بنیاد پہ نہیں ہے۔ ہمارے آقا کا تم کلمہ پڑھتے ہو، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کا یہ حق تو نہیں کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ان کی آمد کی خوشی منانے سے انکار کرتے ہیں۔ ایسا بھی کوئی دنیا میں امتی ہوگا کہ اپنے نبی کی آمد پر خوشی نہ منانے کی بات کرتا ہوگا؟ وہ بے غیرت ہی امتی ہوگا، وفادار امتی کبھی یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ میں تم کو دعوت فکر دے رہا ہوں، آؤ ذرا تاریخ کے آئینے میں دیکھو آمد مصطفیٰ کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نظام قدرت یہ ہے مسلمانوں کہ جب بھی قوم صراط مستقیم سے اپنے آپ کو ہٹاتی، معبودان باطل کی پرستش کرنے لگتی، ایک خدا کی عبادت کرنا چھوڑ دیتی، زمین پر جب ظلم بڑھ جاتا تو اللہ تعالیٰ اس ظلم کے خاتمے کے لیے انبیاء و رسول کی جماعت کو دنیا میں مبعوث فرماتا۔ اسی لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں تشریف لاتے رہے، لوگوں کو ہدایت کا پیغام پہنچاتے رہے، ایک خدا کی عبادت کا سلیقہ سکھاتے رہے، لوگوں کو راہ جنت کا مسافر بناتے رہے۔ یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ ابن مریم تک چلتا رہا۔ ایک نبی دنیا سے رخصت نہیں ہوتا، دوسرا تشریف لاتا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا بیک وقت 2-2 3-3 نبی بھی ہوتے، لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم کے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے جانے کے بعد 500 سال کا زمانہ گزر گیا۔ کتنے؟ 500 سال کا زمانہ گزر گیا، کوئی نبی و رسول دنیا میں تشریف نہیں لایا۔ اس وقت
اس خاکدانی گیتی کی کیفیت کا عالم یہ تھا کہ لوگ کنکر پتھر مکھی مچھر نہ جانے کتنے معبودان باطل کی پرستش کیا کرتے تھے، پوجا کیا کرتے تھے۔ نکلنے والے سورج کو دیکھتے تو کہتے یہ ہمارا معبود ہے، چاند کی چاندنی کو دیکھتے تو کہتے یہ ہمارا معبود ہے، ستاروں کی انجمن کو دیکھتے تو کہتے یہ ہمارا معبود ہے، سمندروں کی طغیانی دیکھتے تو کہتے یہ ہمارا پروردگار ہے، بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیوں کو دیکھتے تو کہتے یہ ہمارا معبود ہے۔ حد تو یہ ہے اخلاقی اعتبار سے لوگ اتنے گر چکے تھے کہ کعبۃ اللہ کا ننگے ہو کے طواف کرتے تھے۔ حیا کے پردے میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اس لیے حیا کے دامن میں اتنا آپ سے کہہ رہا ہوں کہ لوگ انسانی شرمگاہوں کی تک پوجا کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی نوجوان اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل کرنا چاہتا، کوئی عورت اس کو میسر نہ آتی، کوئی لڑکی اس کو نہ ملتی، تو آمد مصطفیٰ سے پہلے کا وہ بدترین نوجوان تھا جو اخلاقی اعتبار سے اتنا گر چکا تھا کہ وہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کیا کرتا تھا۔ یہ آمد مصطفیٰ سے پہلے کی بدترین تاریخ ہے، آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا۔ اور پھر یہ کہ عورت کا دوسرا نام نحوست تھا۔ جس گھر میں بچی پیدا ہوتی، ماں باپ یہ سمجھتے کہ ہمارے گھر میں نحوست آ گئی، بے برکتی آ گئی، شیطانیت آ گئی۔ کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کو گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتا تھا، بچیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھی، زندہ دفنا دیا جاتا تھا ان کو۔ ہندوستان کی یہ بدترین تاریخ ہے آمد مصطفیٰ سے پہلے کی کہ شوہر کا انتقال ہو جاتا تو بیوہ بیوی جو اس کی ہوتی اس کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ شوہر کی چتا پر اس زندہ بیوہ بیوی کو جلا دیا جاتا تھا۔ اگر وہ جلنے سے بچ جاتی تو کال کوٹری میں اس کو ڈال دیا جاتا، قید خانے میں ڈال دیا جاتا، وہیں پر وہ سڑ سڑ کے مر جاتی۔ اگر عورت ایام مخصوصہ سے جو گزرتی ہے، پیریڈز کے زمانے سے جب عورتیں گزرتی ہیں، ان دنوں میں عورتوں کو نحوست سمجھ کر ان کا بائیکاٹ کیا جاتا تھا، ان کو نظر انداز کیا جاتا تھا، اچھوت سمجھا جاتا تھا ان کو۔ یہ حالات تھے۔ ہندوستان والے یہاں تک پیٹ بھر کر کے کھانا کھاتے اور پھر اپنے ہی انگلیوں کو حلق میں ڈال کے کھانے کی الٹی کرتے اور دوبارہ کھانا کھاتے مزے لینے کے لیے۔ اخلاقی اعتبار سے اتنے گر چکے تھے۔ شراب پینا اتنا عام تھا کہ بیٹے اولاد جو ماں کی گود سے ہی دودھ پینے کی عادی ہوتی، اس زمانے میں شراب پینے کے عادی ہوتے تھے بچے۔ یہ حالات کی رسم صدی ہے جو حضور کی آمد سے پہلے ایک باپ اپنے ہی ہاتھ سے بچی کو زندہ درگور کر دیتا۔ ایک صحابی رسول عاصم ابن قیس ان کا نام، انہوں نے چار بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کیا۔ ایک بیٹی تو ان کی 4 سال کی تھی، ننھی بچی تھی۔ 4 سال کی بچی باتیں کرتے ہوئے کتنی اچھی لگتی، ابو ابو امی امی کہنے والی بچی کو وہ لے جا کر کے نحوست کہہ کر کے زندہ دفنا دی۔ جب بچی کو قبر میں ڈالے، زندہ بچی کو ڈال کر مٹی ڈالنے لگے تو بچی کبھی ادھر ہوتی کبھی ادھر کو ہوتی، کبھی ادھر کو ہوتی کبھی ادھر کو ہوتی، اور اپنی لکنت والی زبان میں یہ کہتی ابو مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، بابا مجھ سے کیا جرم ہو گیا، مجھے کس جرم کی سزا دے رہے ہیں۔ لیکن آمد مصطفیٰ سے پہلے کا باپ اتنا سخت تھا بیٹی کے حوالے سے۔ عاصم کہتے ہیں یا رسول اللہ، وہ بچی مجھے بار بار بابا بابا تو کہتی، لیکن میں پلٹ کے اس کو بیٹی نہیں کہتا تھا، میں تو اس کو نحوست سمجھتا تھا۔ آقا جب میں اس کو قبر کے گڑھے میں ڈال کر مٹی ڈالنے لگا تو بچی ادھر ادھر کو ہوتی، چیختی چلاتی، تو میں نے سوچا کہ اگر اس کو ایسے ہی رکھا جائے اور یہ روتی چلاتی رہے گی تو اس کی ماں آئے گی اس کو بچا کے لے جائے گی۔ تو آقا میں نے سوچا کہ جب تک اس کی جان نہ لے لوں اس کو دفناؤں گا نہیں۔ یہ سوچ کر میرے بازو سے میں نے بڑا سا پتھر اٹھایا اور اتنی زور سے میری ننھی 4 سالہ بچی کے سر پہ مارا، میری بچی نے آخری ہچکی لی اور ہمیشہ کے لیے اپنی آواز کو بند کر دیا۔ یہ حضور کی آمد سے پہلے کے حالات ہیں مسلمان۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو حضور نے ان لوگوں سے خطاب کر کے کہا جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ حضرت دحیہ کلبی صحابی رسول ہیں، جب حالت کفر میں یہ تھے، ایک قبیلے کے آپ سردار تھے، آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے قبیلے خاندان کی 500 بچیوں کو زندہ دفن کیا تھا۔
سمجھے؟ پھر انہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا تو ان کو اتنا بڑا مقام ملا، ان کے کلمہ پڑھنے کو دیکھ کر ان کے قبیلے کے 700 لوگ مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت دحیہ کلبی کی شان و عظمت کا یہ عالم کہ حضرت جبریل علیہ السلام کبھی انسانی شکل و صورت میں حضور کی بارگاہ میں آتے تو کسی اور کی صورت میں نہیں آتے، یہ حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں آتے۔ سبحان اللہ، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ حضور زمانے میں تشریف لائے، لوگوں کی یہ بے راہ روی دیکھی تو حضور نے فرمایا، او لوگوں سنو، تم نے جو کرنا تھا کر لیا، میرے آنے تک شیطان نے تم سے جو کروانا تھا کروا لیا۔ سنو، میں خود بیٹیوں کا باپ ہوں، بولو سبحان اللہ، میں خود بیٹیوں کا باپ ہوں، میں رونے والی بیٹیوں کی آہوں کا جواب بن کے آیا ہوں۔ آج کے بعد کوئی بچی کو زندہ دفن نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کو میں بشارت سنانے آیا ہوں۔ جس گھر میں بچی پیدا ہوگی وہ باپ اور ماں خوشی منائیں گے، کل قیامت کے دن وہ باپ اور میں جنت میں اتنا قریب رہیں گے جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں قریب رہتی ہیں۔ وہ ماں باپ اور میں جنت میں اتنا قریب رہیں گے جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں قریب ہوتی ہیں۔ حضور نے فرمایا، میں نے بیٹی کی عزت کو کعبۃ اللہ سے زیادہ بلند کر دیا ہے۔ حضور نے یہ بھی فرمایا، جس گھر میں بیٹی پیدا ہو وہ ماں باپ کے لیے جنت ہے۔ وہی بچی بڑی ہو جائے، شادی کے قابل ہو جائے، شوہر کے گھر چلی جائے تو وہ شوہر کے لیے جنت ہے۔ اور پھر کچھ دن گزرنے کے بعد وہی بچی جب ماں بنتی ہے، میرے کریم آقا اتنا کرم کرتے ہیں، ساری جنت کو سمیٹ کر اس کے قدموں میں رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، ان الجنت تحت اقدام الامہات، او جنت کے متلاشیوں، او جنت ڈھونڈنے والوں، جنت کہیں اور نہیں، جنت تو تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ یہ بیٹی کو عزت کس نے دی؟ ہمارے آپ کے آقا نے دی۔ آج کسی بھی مذہب کا باپ ہو اپنی بیٹی کی جان لینے کی بات نہیں کرتا، جان بچانے کی بات کرتا ہے۔ آج تم ہم سے یہ کہتے بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، ہمارے آقا نے 1400 سال پہلے یہ درس دے دیا تھا، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ سمجھے آپ؟ آج کسی بھی مذہب کے گھر میں بیٹی عزت کی نظروں سے دیکھی جا رہی ہے، پوتر اور لکشمی مانی جا رہی ہے، تو یہ کس کا صدقہ ہے؟ کہنا پڑے گا یہ احمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اگر حضور نہ آتے تو تمہاری بچیوں کی زندگی نہیں بچتی۔ آج ہماری آپ کی بیٹی عزت کے ساتھ شادی کا جوڑا پہن کر شوہر کے گھر کو بسانے نکل رہی ہے، تو یہ کس کا صدقہ ہے؟ کہنا پڑے گا احمد مصطفیٰ کا صدقہ۔ ہم سے اب دلیل مت پوچھو میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے۔ ہم تم سے کہتے ہیں سب سے بڑی دلیل، تمہارے گھر میں اگر بیٹی ہے تو وہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تم بیٹی کو دیکھ کر آج جو مسکرا رہے ہو، جو تمہارے دل کی تسکین تمہاری بیٹی بنی ہوئی ہے، یہ کس کا صدقہ ہے؟ کہنا پڑے گا احمد مصطفیٰ کا صدقہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی لیے ہم میلاد منا کر کے حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ حضور ہم اس لائق نہیں ہیں، ہماری زبانیں اس لائق نہیں ہیں کہ آپ کی تعریف ہم بیان کر سکے۔ آپ کی تعریف بندے کیا بیان کر سکتے ہیں جس کی تعریف خدا نے خود کیا۔ ہم اور آپ کبھی کبھی سبحان اللہ کہنے سے جی چراتے ہیں، جی کتراتے ہیں، بار بار بولنا پڑتا ہے، کہو سبحان اللہ، مچل کے بولو، تڑپ کے بولو، اچھل کے بولو، یہ بولنا پڑتا ہے۔ لیکن میں اس نبی کا ذکر آپ کے درمیان میں کر رہا ہوں جس کا ذکر کرنے سے پہلے ان کا خدا خود سبحان اللہ کہتا ہے، ان کا خدا خود سبحان اللہ کہتا ہے۔ پوچھو امام صاحب سے، سبحان الذی اسرا بعبدی، سبحان اللہ، اللہ نے اپنے حبیب کے معراج کا ذکر فرمایا۔ اور دیکھو دستور یہ ہے، شاگرد استاد کا سفر نامہ بیان کرتا ہے، چھوٹا بڑے کا سفر نامہ بیان کرتا ہے، مرید پیر کا سفر نامہ بیان کرتا ہے، نہیں بیٹا باپ کا سفر نامہ بیان کرتا ہے۔ کہیں کا باپ اگر تاریخی سفر کیا ہو تو چھوٹا بڑے کا سفر نامہ بیان کرتا ہے۔ یہ اصول ہے، یہ دستور ہے، چھوٹا بڑے کا سفر نامہ بیان کرتا ہے۔ لیکن واہ رے مصطفیٰ، آپ کی عظمتوں پہ ہم غلام قربان کہ آپ جب سفر کرتے ہیں تو سب سے بڑا جو خدا ہے وہ آپ کے سفر نامہ بیان کرتا ہے۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات۔
خدا مصطفیٰ کا ذکر کرے تو سبحان اللہ کہے، اور تم عبداللہ ہو کے اگر سبحان اللہ نہیں بولو گے تو پھر کیا ہوگا؟ سمجھے آپ؟ جی، یہ آمد مصطفیٰ کی محفل ہے، اور اس میں بہت اچھا انتظام اس طور پر ہوا کہ علماء کو عناوین کے ساتھ بلایا گیا، ورنہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، کوئی رٹی رٹائی تقریر ہو جاتی ہے، لوگوں کو اچھل کود کرا دیا جاتا ہے اور پھر رخصت کر دیا جاتا ہے، واہ کیا تقریر تھی، کیا بولے کیا بولے کیا بولے، دوسرے دن پوچھو کیا بولے، بولے بڑے اچھا مگر کیا بولے وہ نہیں معلوم، ایسا ہوتا ہے۔ تو طلب الکل فوت الکل یہ معاملہ نہیں ہونا، سارا حاصل کرو سارا ختم کرو، تھوڑا حاصل کرو، یاد رکھو، عمل کرو، نبی کی محبت دل میں بساؤ، یہ جلسے کامیاب ہے۔ اور یہاں مجمع کی کثرت اور قلت دیکھی نہیں جاتی، یہاں دل دیکھے جاتے ہیں۔ بڑا مجمع ہوگا تو ہی جلسہ کامیاب ہوگا ایسا نہیں ہے، چند مٹھی بھر اہل دل بیٹھے جلسہ کامیاب ہے۔ نبی کی بارگاہ میں کثرت نہیں دیکھی جاتی، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ انسانی سروں کا سمندر نہیں دیکھا جاتا، دل دیکھا جاتا، کتنے اہل دل یہاں بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اب اپنے میں عنوان کی طرف آ رہا ہوں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا۔ دیکھو یہ بھیجنا ہی میلاد ہے۔ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور، تحقیق کہ تمہاری جانب آیا اللہ تعالیٰ کا نور۔ جاء عربی میں آنے کو کہتے ہیں، آنا ہی میلاد ہے، بھیجنا ہی میلاد ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی، کیسا کیسا بنا کر بھیجا حبیب کو اللہ تعالیٰ نے، شاہداً و مبشراً و نذیرا، حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، پھر خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اور کس لیے بھیجا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، وَتُعَزِّرُوهُ، اور اس نبی کی تعظیم کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس نبی کی بہت تعظیم توقیر کرو، عزت کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اس اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ تعظیم مصطفیٰ قرآن مبارکہ سے ثابت ہے، اور قرآن میں گویا کہ اللہ ہمیں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ فرما کر کے بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم پر نبی کی تعظیم فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے، نبی کی عزت فرض ہے تم پر۔ تم اپنے ایمان کے دعوے میں اس وقت تک سچے ثابت نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اپنے نبی کی عزت کرنا نہ سیکھو گے۔ نبی کی عزت کیسے کی جائے؟ جیسے ہم چھوٹے بڑوں کی عزت کرتے ہیں، ایسے دنیا میں ہم جتنے رشتوں کی عزت کرتے ہیں، ان رشتوں کی عزتوں سے کئی گنا زیادہ ہمیں حضور کی عزت کا خیال کرنا ہے، ہمیں اس سے زیادہ عزت حضور کی کرنی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھو، اللہ نے بھیجا نبی کو تاکہ تم ان پر ایمان لائیں۔ جب ایمان لا لیے ہیں تو ایمان کے بعد عام طور پہ آپ سنتے ہیں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اعمال ہے۔ ایمان کے بعد اعمال ہیں، لیکن اس آیت میں ذرا دیکھو، ایمان لا لیے ہیں تو ایمان کی تکمیل کے لیے نبی کی تعظیم ضروری ہے۔ پہلے نبی کی عزت کرو، نبی کی تعظیم کرو، پھر وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو، عمل کرو، عبادت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ یہ سارے اعمال اس وقت تک قبول نہیں ہوں گے جب تک تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو ان کی عزت نہ کر لو۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو آج کل کا زمانہ کیسا زمانہ ہے؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی عزت کی بات آتی ہے تو لوگ عزت کو گھٹاتے ہیں، کہتے ہیں جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں، معاذ اللہ۔ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، معاذ اللہ۔ نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو نہ بچا سکے، امت کو کیا بچائیں گے، معاذ اللہ۔ نبی ہماری طرح بشر ہے، معاذ اللہ۔ نبی ذرہ ناچیز سے کمتر ہے، معاذ اللہ۔ انبیاء، اولیاء، جن، شیطان، بھوت پری میں کچھ بھی فرق نہیں، معاذ اللہ۔ نبی گاؤں کے چودھری جیسے ہے، مکھیا جیسے ہے،
نبی انپڑھ ہے، نبی گناہگار ہے، معاذ اللہ، یہ اگر چوٹی رکھنے والا ہندو کہتا تو ہمارا اس سے کوئی اختلاف نہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے نبی کو پہچانتا نہیں۔ اگر یہ داڑھی ٹوپی رکھنے والا مولوی کہے تو یہ کتنی بڑی دغا بازی ہے، کتنی بڑی جھوٹ بات ہے یہ۔ ہمارے نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور انہیں کی شان کو اسے گھٹاتے ہو، پھر یہ تعظیم کا دعویٰ ہے، یہ تعظیم ہے، بولیے عزت ہے۔ اپنے نبی کی عزت میں یہ کلمات بولے جاتے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن آؤ ذرا قرآن سے پوچھو نبی کی عظمت کیا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن اٹھاؤ، قرآن 6666 آیتیں، 30 پارے، 114 سورتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اور نبیوں کا ذکر کیا تو ان کے ذاتی نام لے لے کر کے ان کا ذکر کیا۔ کہیں فرمایا یا ابراہیم، کہیں فرمایا یا نوح، کہیں فرمایا یا شعیب، کہیں فرمایا یا لوط، کہیں فرمایا یا ہود، یا زکریا، یا شعیب، یا ابراہیم، یا اسماعیل، یا ایوب، یا یوسف۔ لیکن اللہ نے جب ہمارے نبی کا ذکر کرنا چاہا تو ان کا ذاتی نام لے کر نہیں پکارا، ہاں جب پکارا، کبھی طٰہٰ کہہ کے پکارا، کبھی یاسین کہہ کے پکارا، کبھی والضحیٰ کہا، کبھی واللیل اذا سجا کہا۔ محبوب اپنی زلف مبارکہ کو اپنے رخسار سے ہٹاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ والضحیٰ فرماتا ہے، اگر وہ اپنی زلفوں کو سنوارتے ہیں واللیل اذا سجا فرماتا ہے، اگر وہ قدم رنجا فرماتے ہیں کہیں پر تو اللہ تعالیٰ اس قدمان مصطفیٰ کی قسم یاد فرماتا ہے اور کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ قسم ہے اس شہر مکہ کی جہاں محبوب آپ جلوگر ہیں، آپ جہاں چلتے پھرتے ہیں۔ جس خدا نے پیدا کیا وہ مصطفیٰ کی شان اور ان کی عظمت بندوں کو سکھاتے ہوئے، اس بارگاہ کی تعظیم اور ادب سکھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ بندوں سے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو میرے نبی کی بارگاہ میں راعنا نہ کہو، بل انظرنا، بلکہ کہو انظرنا۔ یعنی کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، کہنا ہے تو انظرنا کہو، راعنا مت کہو۔ جس خدا نے پیدا کیا وہ نبی کی شان اور بندوں کو ان کا ادب سکھاتے ہوئے قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو اونچی نہ کرو، اگر تم اونچی کرو گے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، تمہیں اس کا پتہ بھی نہ چلے گا۔ اللہ اکبر، جس خدا نے پیدا کیا وہ نبی کی تعظیم اور ان کا ادب بندوں کو سکھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ رسول کے آگے نہ بڑھنا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میرے نبی کو ایسے نہ پکارنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہیں ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال برباد نہ کر دیے جائے۔ جس خدا نے پیدا کیا وہ قرآن مبارکہ میں اپنے حبیب کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اور جس خدا نے اپنے نبی کو اس شان کے ساتھ پیدا کیا ان کی عظمت قرآن میں بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے اللہ اکبر وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ جس خدا نے پیدا کیا وہ قرآن میں فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک، حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہاں جس خدا نے پیدا کیا وہ قرآن میں مصطفیٰ کی شان بتاتے ہوئے فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کا نور آیا۔ اور جس خدا نے پیدا کیا وہ مصطفیٰ کی شان قرآن میں بیان کرتا ہے، فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ ہاں جس خدا نے پیدا کیا وہ مصطفیٰ کی شان قرآن میں اس طرح بیان کرتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے حبیب جو لوگ آپ سے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں گویا وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں، وہ تو خدا کے دست پاک پر بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں میں تو خدا کا ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر، جس خدا نے پیدا کیا وہ مصطفیٰ کی شان قرآن میں بیان کرتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے حبیب ہجرت کی رات جو کنکری آپ نے پھینکی تھی وہ کنکری آپ نے نہیں، آپ کے پروردگار نے اپنے دست قدرت سے پھینکی تھی۔ جس خدا نے پیدا کیا وہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا النبی انا
ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے سنی مسلمانوں، اے بھونگیر کی سرزمین پر بسنے والے مسلمانوں، جس خدا نے پیدا کیا وہ تو بشیر و نذیر کہے، طٰہٰ و یاسین کہے، مزمل و مدثر کہے، ورفعنا لک ذکرک کہے، وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ کہے، وہ خدا علم نشرح لک صدرک کہے، وہ یا ایھا المزمل کہے، یا ایھا المدثر کہے۔ لیکن یہ کیسا مسلمان ہے جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے انہیں کو ذرہ ناچیز سے کمتر بتاتا ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے ان کو اپنی طرح بتاتا ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے ان کے بارے میں کہتا ہے کہ پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے ان کے بارے میں کہتا ہے یہ تو ہماری طرح بشر ہے معاذ اللہ۔ بولو مسلمانوں، یہ توہین رسالت ہے یا نہیں ہے؟ یہ حضور کی شان میں گستاخی اور بے ادبی ہے یا نہیں ہے؟ تم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا، اپنے نبی کی شان و عظمت بتا نہ سکے تم اور ان کی شان میں عیب نکالنے لگے۔ ہم نے اپنی غیرت دار ماؤں کا ہم نے دودھ پیا ہے، ہم نے صرف ماؤں کی گود میں دودھ ہی نہیں پیا ہے، عشق مصطفیٰ بھی پیا ہے، اور الحمدللہ ایسا ماؤں نے ہمیں عشق رسالت کھول کر کے پلایا۔ جب دودھ پلاتی تھی ماں تو ہمارے بچوں کو یہ نصیحت کرتی تھی کہ بیٹا خون میں نہاؤ، زخم سہو، جب دین پہ وقت آ جائے تو یوں حق ادا کرو، ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہو جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، کبھی یہ نہ ہوگا ہم سے ہرگز، نبی کا جاہو جلال دیں گے، زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے کبھی تمہارا یا رسول اللہ۔ اور یا رسول اللہ کسی کی جے وجے کیوں کرے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ اور یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، امداد کی آمد مرحبا، مسلک اعلی حضرت زندہ باد۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ۔ جس خدا نے مصطفیٰ کو اس شان و عظمت کے ساتھ پیدا کیا اس نبی کی عزت نہ کی جائے؟ اس نبی کی عزت جانور بھی کرتے ہیں۔ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں میرے شکم میں جب مصطفیٰ تشریف لائے تو میں سسرال سے چلی تھی پانی کا گھڑا لے کر پانی لانے کے لیے، میں چلتی تھی تو زمین پہ قدم رکھتی تھی تو قدم کے نیچے کی مٹی موم بن جاتی تھی۔ جب مصطفیٰ میرے شکم میں آئے تو میرے جسم سے ایسی روشنی پھوٹی، اس روشنی میں نے مکے میں رہ کر ملک شام کے محلات چمکتے ہوئے دیکھے۔ حضرت آمنہ خاتون نبی کا میلاد بیان کر رہی ہے، کہتی ہے جب میں پانی لینے کے لیے بڑھ رہی تھی کنویں کی طرف تو میری نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ سوکھے درخت میری جانب جھکے چلے آتے تھے، ان درختوں سے آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ بکریاں پیچھے پیچھے چلتی تھی، ان کی زبان سے آواز آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سسرال اور میکے میں زیادہ فاصلہ نہیں تھا، کل تک اپنے میکے سے پانی لینے جاتی تھی، آج سسرال سے پانی لینے جا رہی ہے۔ جس کنویں پہ وہ پانی لینے جاتی تھی ہمیشہ عورتوں کی بھیڑ ہوتی تھی، جلدی نمبر نہیں آتا تھا۔ حضرت آمنہ خاتون کہتی ہے جب سے نور مصطفیٰ میرے شکم میں آیا میں پانی لینے کے لیے جانے لگتی تو عورتیں جو قطار اور صف باندھ کر کے کھڑی ہوتی، نمبر ہمیشہ کبھی جلدی نہیں آتا تھا، لیکن آج جب سسرال سے پہلی مرتبہ چلی ہوں تو وہی عورتیں راستہ بنا کے کہتے آمنہ پہلے تو پانی بھر لے، آمنہ پہلے تو پانی لے لے۔ اللہ اکبر۔ آمنہ خاتون پریشان ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایک رات میں میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے۔ کہا جاتا ہے انہوں نے یہ تصور کرنا شروع کر دیا کہیں مجھ پر سحر تو نہیں کرا دیا گیا۔ یہ عجائب اور خوارق عادات چیزیں حضرت آمنہ خاتون ملاحظہ کر رہی ہے، اور جس کنویں کے پاس جب وہ پہنچی پانی لینے کے لیے تو پانی اس کا نیچے کی تہ میں ہوتا، ڈول اور رسی کی ضرورت پڑتی، کھینچنا پڑتا، سینچنا پڑتا، تب پانی اوپر کو آتا۔ آمنہ خاتون کہتی ہے جب نور مصطفیٰ میرے شکم میں آیا پانی لینے کے لیے میں کنویں کے پاس جاتی، میرے جھکنے سے پہلے ہی کنویں کا پانی خود بخود اوپر چلا، بغیر ڈول اور رسی کے میں پانی آسانی سے بھر لیتی۔ سبحان اللہ۔ اپنے مولا کی ہے بشان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم،
संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। मेरे आका की शान और अजमत का आलम क्या है। एक ही देहाती आया हुजूर की बात, कहा आप अल्लाह के नबी है? बोले बेशक मैं अल्लाह का नबी हूं। बोले दलील क्या है? बोले क्या चाहता है? तवज्जो है आपकी, क्या चाहता है? तो हुजूर से वो देहाती ने कहा, गांव वाले ने कहा कि वो जो दरख्त दिख रहा है उसको आप अपने पास ला करके बताएं, मैं मान लूं कि आप अल्लाह के नबी हैं। उसका भी अकीदा था, देखो जो नबी होता वो पावरफुल होता है। बोलो सुभान अल्लाह। आज तुम कलमा पढ़ के नबी को मजबूर करो, दो टांग के जानवर हो, शर्म नहीं आती तुमको? कल के यहूदी और कल के देहाती को भी ये इल्म था, जो नबी होता वो पावरफुल होता, इख्तियार वाला होता। सुना कि उसने जब कहा कि ये दरख्त को आप अपने पास बुला करके दिखाइए, दरख्त समझते दरख्त झाड़, इसको बुला करके दिखाइए। तो हुजूर ने फरमाया मैं कहूं तू ही बोल जा करके, तू ही बोल जा करके। देखो उसका यकीन, वो चला गया बोलने के लिए, इंसान से नहीं जी, झाड़ से, झाड़ से, पेड़ से बोलने लगा, ओ दरख्त चल, तुझे मोहम्मद अरबी बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह। वो दरख्त भी कितना वफादार था, सुभान अल्लाह। वो दाएं मुड़ा, आगे मुड़ा, जड़ों को समेटा। हम इश्क की जबान में कहने लगेंगे तो ये कहेंगे वो झूमने लगा। हुजूर का बुलावा जिसको आ जाए वो झूमेगा नहीं। वो दरख्त झूमने लगा, अपनी जड़ों को समेटा, जमीन को चीरता हुआ हुजूर के कदमों में आया और गर्दन झुका दी। सुभान अल्लाह। देहाती देखकर हैरत ज़दा, कहा अब क्या चाहता है? बोले हुजूर ये जहां से आया वहां चला जाए तो कलमा पढ़ लो। तो हुजूर ने सामने रह करके फरमाया तू ही बोल, तू ही बुला के लाया, तू ही बोल। जब यहूदी ने, देहाती ने कहा तो वो दरख्त फिर अपनी जगह जाकर के खड़ा हो गया। देखो जानवर, दरख्त भी जिनकी ताजीम करते हैं। एक मैं आपको बात बताऊं, अगर तवज्जो हाजिर है, वक्त वैसे आपका पोस्टर में 10:30 बजे का है, और अगर इजाजत दो तो बात आगे बढ़ाऊं या फिर यहीं पे खत्म? असल मौजू तो अब शुरू हुआ है। हुजूर की ताजीम जानवर भी करते हैं। ये वो बारगाह है जहां पागल ऊंट भी आके सुधर जाते हैं। ये वो बारगाह है जहां चिड़िया आकर के अपनी फरियाद पेश करते हैं। ये वो बारगाह है जहां आके हरन हुजूर से रिहाई तलब करते हैं। ये वो बारगाह है जहां जानवर सर झुका करके सलाम के नजराने पेश करते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत खतीजतुल कुबरा, हुजूर की पहली बीवी, हमारी आपकी माँ, उनका एक गुलाम था मैसरा। जब मुल्क शाम तिजारती काफिले के साथ हुजूर को अपना तिजारती सामान देकर खतीजा रुखसत की थी ना, तो मैसरा को ड्यूटी लगाई थी खतीजा। हमेशा तेरा काम क्या होता था मालूम? तो काफिले के साथ जाता था, कितना बेच रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कितना बचा रहे हैं, कैसा कैसा बेच रहे हैं, इन सारी चीज़ों पे तेरी नज़र होती थी। लेकिन आज से तेरी ड्यूटी चेंज है, इसलिए कि मोहम्मद अरबी काफिले में शरीक है। आज से तेरी ड्यूटी ये नहीं है, बल्कि तेरी ड्यूटी ये है कि तू मोहम्मद में ऐब तलाश कर, जो भी उनकी जात में ऐब देखा आकर के मुझे बताना। वादा कर लिया। मैं सरा हुजूर के काफिले में शरीक हुआ और हजरत खतीजा ने अपने बाला खाने से रुखसत किया। वो दूर हो गया काफिला, मुल्क शाम गया, तिजारती काफिला, खूब नफा कमाया। हुजूर जिस काफिले में शरीक हो वह नफा नहीं तो नुकसान होगा, नफा ही नफा हुआ। 1 महीने का तिजारती सामान चंद दिनों में खत्म हो गया। अब मैं सरा दौड़ा दौड़ा खुशखबरी सुनाने के लिए अपनी मालकिन को, खतीजा को सुनाने के लिए दौड़ने लगा। जाऊंगा जल्दी जल्दी, ये खुशखबरी सुनाऊंगा तो इनामों से नवाजा जाऊंगा। तो दौड़ा दौड़ा जब आया तो खतीजा से कहने लगा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, शानदार नफा हुआ है, शानदार कारोबार हुआ है। तो खतीजा कहने लगी वो सब बातें बाद में कर, पहले मोहम्मद अरबी का ऐब बता, पहले मोहम्मद अरबी में ऐब क्या देखा वो बता। अब मैसरा कहना शुरू करता है, ऐब की बात करती हो, वो मेरे आका है, जब वो चलते थे तो बादल उनके सर पे साया करता था।
اور وہ ہے کبھی ان کے جسم پہ مکھی بیٹھے ہوئے میں نے دیکھا, کبھی ان کے جسم پہ مچھر بیٹھا ہوا میں نے دیکھا. اللہ اکبر. ایسا ہوا راستے میں کہ ایک جھاڑ کے نیچے ہمیں ٹھہرنے کا, سانس لینے کا موقع ملا, سکون لینے کا موقع ملا, ٹھنڈی چھاؤں ہم نے دیکھی تو جھاڑ کے نیچے ٹھہر گئے. حضور کے آنے میں تاخیر ہوئی تو ہم نے کیا دیکھا, اب جھاڑ کا کوئی سایہ نہیں تھا, جتنا سایہ تھا سارے سائے میں لوگ آ چکے تھے. اب حبیب کے لیے, محمد کے لیے کوئی سایہ نہیں تھا. میری نگاہوں نے دیکھا درخت آگے بڑھ کر مصطفیٰ کے سر پہ سایہ کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولے عیب بیان کر عیب, تو میں سرا کہتا ہے خدا کی قسم اگر ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دو, ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دو, اور پھر بھی کہو محمد میں عیب بتا, تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ محمد میں عیب ہو. وہ تو ہر کمال و خوبی کے مالک ہے. سبحان اللہ. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اے اللہ کے پیارے حبیب, اللہ نے آپ کو ایسا حسین و جمیل بنا کر کے پیدا کیا کہ آج تک میری نگاہوں نے آپ جیسا خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا. آقا دیکھتا بھی کیسے, کسی ماں نے آپ کے جیسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا ہے. اور پھر اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنا کر کے پیدا کیا ہے. حد تو یہ ہے آقا, آپ جیسا چاہتے تھے آپ کے پروردگار نے آپ کو ویسے بنا کر پیدا کیا. یہ ہمارے آقا کی تعظیم ہے, عزت شان ہے. ہمارے آقا تو آقا جی جو ان کا کلمہ پڑھ کے ان کے غلام ہو جاتے نا, زمانہ ان سے بھی ڈرنے لگتا ہے, زمانہ ان کی بھی تعظیم کرنے کرتا ہے. دیکھو آج ہم حضور کا نام لے رہے ہیں, لوگ ہمیں عزت کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں, لوگ ہمارا ہاتھ چومتے ہیں, ہمارے لیے راستے چھوڑتے ہیں. یہ کس کا صدقہ ہے؟ وہ مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. جب ان کے غلاموں کی یہ شان ہے تو ان کی عظمت و شان کا عالم کیا ہے. بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. سبحان اللہ. جبریل بھی جس کے بارگاہ میں بغیر اجازت نہ آتے, یہ وہ نبی کا دربار ہے. ایک صحابی ہے جس کا نام حضرت سفینہ ہے. کیا نام؟ سفینہ. بہت دلچسپ بات ہے, یہ یاد رکھ لو اس بات. اصل نام ان کا تاریخ میں نہیں معلوم, نام ان کا سفینہ پڑا ہے. سفینہ عربی میں کشتی کو کہتے ہیں. کس کو؟ کشتی, جس میں نقل و جمائی کا معاملہ ہوتا, سامان لادا جاتا, ادھر سے ادھر منتقل کیا جاتا, بڑی کشتی. کشتی سفینہ اس کو عربی میں بولتے. ان کی ڈیوٹی کیا تھی معلوم؟ ہر قافلے کے پیچھے پیچھے وہ چلتے تھے. قافلہ جہاں کہیں اپنا سامان کھو دیتا تھا, بھول جاتا تھا, یہ پیچھے پیچھے سارا مال لوگوں کا چھٹا ہوا لاتے تھے اٹھا کے, اور جس کا ہے ان تک پہنچاتے. ایک دن ایسا ہوا, ان کا نام سفینہ کیوں پڑا میں آپ کو بتا رہا. ایک دن ایسا ہوا کہ دونوں ہاتھوں پہ یہ گٹھری اٹھا کے لائے سامان, اتنا سامان لوگوں کا اٹھا کے لائے. تو لاتے ہوئے حضور نے جب ان کو دیکھا تو حضور نے فرمایا تو سفینہ ہے. سمجھے؟ تو سفینہ ہے یعنی کہ تو کشتی ہے, کشتی کی طرح کام کر رہا ہے, اتنا سارا مال اٹھا کے لا رہا ہے, تو سفینہ ہے. اس دن سے ان کا نام ہی سفینہ پڑ گیا. سبحان اللہ. حضور جس کا نام رکھے ہو, سبحان اللہ. اب لوگ ان سے پوچھتے تمہارا نام کیا ہے, تو بولتے میرا نام سفینہ ہے. بولے اصل نام بتاؤ, بولے اصلی نام یہی ہے جو حضور نے رکھا ہے. یہ سفینہ ایک دن آ رہے تھے لوگوں کا سامان لے کر, راستہ بھول گئے, جنگل میں پہنچ گئے. اور سے سننا, جنگل میں پہنچ گئے. جیسے ہی جنگل میں پہنچے, راستہ بھٹکے, تو اچانک آپ کے سامنے شیر آ گیا. شیر, جنگلی جانوروں کا سردار شیر آ گیا. ہماری آپ کی حالت کتے کو دیکھے تو خراب ہوتی, تنہائی میں کتا اگر پیچھے پڑ جائے تو حالت خراب ہوتی. وہ صحابی رسول کے سامنے شیر آیا, حضرت شیر, جنگلی جانوروں کا سردار, سمجھے, وہ آیا اور بالکل انسان کو دیکھا, آدم خور ہے, اٹینشن ہو گیا, بس حملہ ہی کرنا ہے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شیر کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو آپ ڈرے نہیں, گھبرائے نہیں, آپ نے آواز لگائی, یا ابا الحارث, اے جنگلی جانوروں کے سردار سن. سبحان اللہ. آنکھ میں آنکھ ڈال کے شیر کی کہہ رہے ہیں, یا ابا الحارث, اے جنگلی جانوروں کے سردار سن, انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں حضور کا غلام ہوں, میں حضور کا غلام ہوں, مارنا ہے تو مجھے.
اللہ اکبر. حضرت سفینہ کی زبان سے جب یہ نکلا میں حضور کا غلام ہوں، تو جو شیر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا وہ شیر دم ہلانا شروع کر دیا. سبحان اللہ، دم ہلانا شروع کر دیا. نہ صرف دم ہلایا بلکہ سفینہ پیچھے پیچھے چلتے، شیر آگے آگے چلتا اور اپنے انداز میں اپنے جنگلی جانور ساتھیوں کو آواز دیتا، او جنگلی جانوروں راستہ فراہم کر دو، اس لیے کہ حضور کے غلام یہاں سے گزرنے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کی تعظیم، حضور کے قدموں سے جو وابستہ ہو گئے ان کی بھی تعظیم کی جائے. سبحان اللہ. ایک واقعہ اور سنا کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو واقعات بہت سارے ہیں تعظیم مصطفیٰ کے حوالے سے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار کا سفیر آیا تھا، ایلچی آیا تھا حضور کی بارگاہ میں صلح نامہ تیار کرنے کے لیے، جب اس نے آیا تو آ کر کے جب دیکھا منظر وہاں کا، تو وہ اپنے جا کر کے ساتھیوں میں کہنے لگا کہ محمد سے ٹکراؤ لینا آسان بات نہیں ہے، ان سے ٹکر لینا آسان نہیں ہے. میں بڑے بڑے کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کے دربار میں گیا، کسی بادشاہ کے درباریوں کو اتنی عزت کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا جتنی عزت محمد کے غلام ان کی کرتے ہیں. ارے میری نگاہوں نے دیکھا جب وہ اپنے گلے سے تھوک نکالتے تو تھوک کو ان کے غلام زمین پر گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لیتے، اپنے چہرے اور جسم پہ مان لیتے. یہ غیر بیان کر رہا ہے. اس نے کہا اگر جب وہ وضو کرتے تو ان کے جسم کے لگے ہوئے پانی کے قطروں کو زمین پر ان کے غلام گرنے نہیں دیتے، وہ سب لے کر کے اپنے چہرے پہ جسم پہ ملنے لگتے. میں دیکھتا کہ وہ پانی پر ایسے سبقت لے جاتے ایسا لگتا کہ درمیان میں ان کی تلواریں نکل جائیں، اتنا ٹوٹ پڑتے حضور کے تبرکات پر. میں نے دیکھا ان کی بارگاہ میں ان کے صحابہ ایسے بیٹھتے جیسے کہ ان کے جسم میں روح ہی نہیں ہو، بالکل اٹینشن ادب کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں. ان کے سروں پہ پرندے ہوتے، وہ ذری حرکت نہیں کرتے. ادب کی وجہ سے حضور کے چہرے پر نگاہ بھر کر کے نہیں دیکھتے، اس لیے کہ حضور کے چہرے بددحا کی وہ شان ہے کہ جو ان کے چہرے پہ نظر پڑتا، نظر ڈالتا، اچانک اس کی آنکھیں چندیا جاتی، پلک جھپکے جاتے ہیں. جیسے تیز شباب پر جب سورج ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملائی نہیں جا سکتی. یہ سورج تو مصطفیٰ کا حسن پایا ہے، پھر وہ مصطفیٰ کا حسن ہے. ابھی چہرے پہ 70,000 پردے ڈلے ہوئے ہیں تو یہ عالم ہے کہ چہرے پہ نظر نہیں جمتی تھی. آگے میں آپ سے ایک بات کرنے جا رہا ہوں، آپ خوش ہو جائیں. تو وہ شخص جا کر کے اپنے ساتھیوں سے یہ کہنے لگا کہ ان کی بارگاہ میں ان کے غلام اتنا ادب کرتے ہیں، ایسا ادب کرتے ہوئے میں کسی کو نہیں دیکھا، ان سے ٹکر لینا آسان نہیں ہے. یہ ان کی تعظیم ان کے صحابہ کرتے ہیں. حضرت عثمان غنی گئے ان سے بات چیت کرنے کے لیے، تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ عثمان تم آ گئے ہو، کعبے کا طواف کر لو، تم کو روکا نہیں جائے گا. تو حضرت عثمان غنی کی تعظیم عزت دیکھو نبی سے کیسی ہے. انہوں نے کہا حضور کے بغیر میں طواف کعبہ بھی کرنا نہیں چاہتا، حضور کے بغیر میں نہیں کرنا چاہتا. میں اکیلے گئے تھے، چاہتے تو کر لیتے، اجازت بھی تھی کفار کی طرف سے کہ آپ کو روکا نہیں جائے گا، کر لیجئے، لیکن آپ کہنے لگے حضور کے بغیر میں کوئی عبادت کرنا نہیں چاہتا. سبحان اللہ. ایسے بہت سارے واقعات ہیں میں آپ سے بیان کر سکتا ہوں، لیکن آخری بات آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں، حضرت اویس قرنی نام سنا آپ نے؟ سنا نام؟ عشق و محبت کے امام کا نام ہے اویس قرنی. ان کے عشق کی داستان آپ کبھی پڑھیں گے اور سنیں گے تو آنکھ سے آنسو جائیں گے آپ کے. اللہ ان کے عشق کا صدقہ ہم غلاموں کو عطا فرمائے. حضرت اویس قرنی حضور کے زمانے میں رہ کر حضور کا دیدار نہیں کر سکے. ان کی نابینا ضعیف العمر ماں تھی، ان کی خدمت میں وہ رہتے تھے. اتنے غریب الوطنی کی زندگی آپ گزارتے. اللہ اکبر. لوگوں کے اونٹ اور خچر چرایا کرتے تھے اویس قرنی. اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو امیر لوگ کھجور کھا کے گھٹلیوں کو پھینکتے، تو ان گھٹلیوں کو چن کر اس کو پیس کر کے پانی سے پھانک لیتے تھے، اس کو کھا لیتے. یہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی کیفیت تھی. عشق کا یہ عالم تھا کہ ہمیشہ زبان پہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کی صدا ہوتی تھی.
وہ اپنے علاقے میں مجنون کے نام سے جانے جاتے تھے، پاگل ہے پاگل، معاذ اللہ، لوگ سمجھتے تھے ان کو اس، وہ کیفیت کا عالم تھا ان کے. تو کبھی کبھی لوگ ان کے جسم پر پتھر بھی مارتے تھے، ستاتے تھے. اویس قرنی کو، حضرت اویس قرنی کو جب لوگ پتھر مارتے تو اویس قرنی ان سے کہتے ہیں لوگوں پتھر مارو میں منع نہیں کرتا، مارو تم مجھے پتھر، میں منع نہیں کرتا، مگر چھوٹے چھوٹے پتھر مارو. جب تم بڑے پتھر مارتے ہو، یہ دیکھو تعظیم مصطفیٰ، یہ دیکھو عزت مصطفیٰ کیسی ہے غلاموں میں. حضرت اویس قرنی کہتے ہیں جب تم بڑے پتھر مارتے ہو میرے جسم سے خون نکلتا ہے، میں حالت وضو میں رہتا ہوں، اور جب تم مارتے ہو تو خون نکلتا ہے تو میں بے وضو ہو جاتا ہوں. میری غیرت ایمانی کو یہ گوارا نہیں ہے کہ حضور کا نام میں اپنی زبان سے بغیر وضو کے، اس لیے مارو تو چھوٹے پتھر سے مارو تاکہ میرے جسم سے خون نہ نکلے، تاکہ تمہارا بھی کام چلتا رہے میرا بھی کام چلتا رہے. اللہ اکبر. بے وضو میں حضور کا نام لینا نہیں چاہتا. جب تم مارتے ہو تو میرے جسم سے خون نکلتا ہے، خون نکلنے کی وجہ سے حدث واقع ہوتا ہے جس کی وجہ سے میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے. میں بے وضو حضور کا نام لینا نہیں چاہتا. تم مارو مجھے جتنا مارو، مگر چھوٹے چھوٹے پتھر سے. یہی اویس قرنی ہے، ان کے عشق کا یہ عالم تھا کہ ہر دن اپنی ماں سے آ کے کہتے امی جاؤں حضور سے ملنے، جاؤں حضور سے ملنے. تو امی کہتی بیٹے دیکھو میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، میری حالت اتنی خراب ہے، تم وہاں جاؤ گے تو مجھے یقین ہے وہیں کے ہو جاؤ گے، کیونکہ جو گیا وہیں کا ہو گیا. ابو بکر گئے وہیں رہ گئے، عمر گئے وہیں رہ گئے، سعد سعید گئے وہیں ہو گئے، عثمان گئے، علی گئے، سب وہیں کے ہو گئے. مجھے یقین ہے بیٹے تم بھی جاؤ گے تو وہیں ہو جاؤ گے. دیکھو وہاں ان کے لیے تو سب کچھ ہے، سب ان کے پاس ہے، میرے پاس تیرے علاوہ کون ہے. ماں اطمینان دلاتی، تھوڑی دیر خاموش ہوتے، پھر دوسرے دن آ کے کہتے امی جاؤں حضور کی بات. جب حضرت عمر اور حضرت مولا علی جبہ مبارک لے کر آئے تھے حضور کا جبہ مبارک اویس قرنی کو دینے کے لیے، تو لوگوں سے ایڈریس پوچھا تھا یہ قرن میں اویس نام کا شخص کہاں رہتا ہے. تو لوگوں نے ان کی پہچان بتائی تھی، جنگلوں میں جانا جہاں یا رسول اللہ کی صدائیں سننے کو ملے سمجھ جانا وہیں اویس ہے. یہ عشق کا عالم تھا. اللہ اکبر. ماں نے ایک دن پلان بنایا، یہ آج آ کر کے اگر مجھ سے پوچھا جاؤں حضور کی بارگاہ میں تو اس سے ایسی شرط لگا دوں گی یہ جانے کا نام نہیں لے گا. یہ کہہ کر کے ایک دن آئے ہوئے سے قرنی اور کہا امی جاؤں حضور کی بارگاہ میں. تو امی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. خوش ہو گئے، آؤ دیکھا نہ تو دیکھا، بس بڑھنے لگے جانے کے لیے. تو امی نے کہا رک جا، شرط بھی سن کر کے جانا. سن 8ویں پہر میں لوٹ کے آنا، 24 گھنٹے سے پہلے پہلے آ جانا. اگر تو 24 گھنٹے سے پہلے نبی کی بارگاہ سے نہیں آیا اور میرا انتقال ہو گیا تو کل قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھنا. اللہ اکبر. کتنا بڑا امتحان لیتا ہے عشق. ہم تم کیا ہے عشق کے معاملے میں، 100 گز واروں 1 گز نہ پھاڑو، یہ ہماری کیفیت ہے. ہم تو کڑوا کڑوا تھو تھو میٹھا میٹھا ہف ہف والی کیفیت ہماری ہے. باتیں بڑی ہے عشق کی مگر عمل کچھ نہیں ہے. دیکھو اویس قرنی کو امی سے وعدہ لے لیے. آج کا دور تو نہیں تھا، پلین اور ٹرین کا زمانہ تو نہیں تھا، بس اجازت ملی خوش ہو گئے. کہا ٹھیک ہے امی میں آ جاؤں گا. دوڑنے لگے. کہاں؟ مدینہ شریف کی طرف. یمن سے چلے مدینہ. ایک دن میں پہنچنے والا رستہ تو نہیں اس زمانے کا. اونٹ اور خچر سے تو الگ بات ہے، پیدل چل رہے ہیں. حضور کی یاد ستاتی تو دوڑنے لگتے. جب دوڑنے لگتے تو دل میں خیال آتا اویس کس کی بارگاہ میں جا رہا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں جا رہا اور دوڑتے ہوئے جائے گا. پھر قدموں کو دھیرے کر لیتے، دھیرے دھیرے چلتے. تو پھر امی سے کیا ہوا وعدہ یاد آتا، 8ویں پہر میں لوٹ کے آؤں گا. کبھی دھیرے چلتے، کبھی دوڑتے چلتے، کبھی دوڑنے لگتے. اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندے کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے زمین کو حکم دیا اے زمین میرے اویس کے لیے سمٹ جا، سمٹ جا اور اس کو مدینے کے قریب کر دے. سبحان اللہ. فجر پڑھ کے چلے تھے، زوال کا وقت آنے سے پہلے پہلے مدینے میں پہنچ گئے. 12 بجنے سے پہلے پہلے مدینے میں. حالانکہ یمن اور مدینے کا فاصلہ کتنا ہے معلوم کر لیں میپ پہ. لیکن اس والوں کو کبھی ترسا کے امتحان لیا جاتا، کبھی برسا کے امتحان. اویس قرنی دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ طیبہ میں پہنچے. سن رکھے تھے مدینے میں کھجور کے درخت بہت ہوتے ہیں کثرت سے. کھجور کے درختوں کو دیکھ کے جان لیا یہی شہر مدینہ ہے. سبحان اللہ. درختوں سے جا کے پکڑ کے ایسے کہتے وہ درخت ہو کتنے خوش نصیب ہو، حضور کے دربار میں رہتے.
حضور کے شہر میں رہتے ہو، کتنے خوش نصیب ہو۔ اللہ اکبر، دیواروں سے کہتے جا کے، وہ دیواروں کتنے خوش نصیب ہے، تم حضور کے شہر میں رہتے ہو۔ اللہ اکبر، عشق کی ایک کیفیت کے ساتھ آپ جب آگے بڑھے تو لوگوں سے کہا مسجد نبوی کہاں ہے؟ لوگوں نے اشارے سے کہا وہ آگے بڑھی، وہ مسجد نبوی ہے۔ بولے حجرہ عائشہ کہاں ہے؟ حضور سے ملاقات کرنی ہے۔ اللہ اکبر، پہنچے حجرہ عائشہ پہ، کہا السلام علیکم۔ اندر سے ہماری ماں، آپ کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بولی یہ کون ہے؟ کہا غلام آیا ہے۔ کہا غلام آیا ہے؟ بولے آتے تو بہت ہے، نام بتاؤ۔ غلام تو روزانہ آتے، نام بتاؤ۔ بولے نہیں، میرے آقا جانتے ہیں میں کون ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ویسے قرنی کی زبان سے جب یہ سنا میرے آقا جانتے ہیں میں کون ہوں، حضور سے ملاقات کرنا تھا۔ اللہ اکبر، قیامت برپا کرنے والا جملہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا وہ تو ابھی گھر پہ نہیں ہے نا، وہ تو ابھی گھر پہ نہیں ہے نا، انتظار کرو، آ جائیں گے، ملاقات کر لینا۔ کتنا بڑا امتحان ہے، جس کے لیے سوجتن کر کے زندگی بھر یا رسول اللہ کی صدائیں لگائی، ماں سے ایسی شرط کے ساتھ نکلے کہ 24 گھنٹے میں 8 پہر میں لوٹ کر کے آؤں گا، یہاں آئے حضور سے ملاقات کے لیے تو حضور ہی گھر پر نہیں ہے۔ کیسا امتحان ہے، عشق والوں کو آزمایا جاتا ہے، ایسے ہی نوازا نہیں جاتا، آزمایا جاتا ہے پھر نوازا جاتا ہے، سمجھے آپ؟ عشق مصطفیٰ میں آزمایا جاتا ہے۔ تو حضرت اویس قرنی سے جب کہا گیا کہ حضور نہیں ہے، انتظار کرو، آئیں گے تو ملاقات کر لینا، دل پکڑ کر بیٹھ گئے، یا رسول اللہ کیا کروں؟ اب ماں سے کیا ہوا وعدہ ستا رہا، رکوں گا انتظار کروں گا تو وقت زیادہ ہوگا، قیامت کا معاملہ ہے، سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اگر ماں ناراض رہے گی تو کہا کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، حضور آئے تو کہنا غلام آیا تھا اور سلام پیش کیا ہے، سلام پہنچا دینا حضور۔ حضرت عائشہ نے غور کیا کہ یہ کوئی عجیب لگتا ہے، ہر غلام آتا ہے مگر اتنا تو ایسا تو نہیں کرتا ہے۔ تو آپ نے ذرا پردے کی اونٹ سے جھانکا، دیکھا اس کو، اب وہ حضرت اویس قرنی یہ کہہ کر کے رخصت ہو گئی۔ مدینے کی آبادی سے باہر ہی ہوئے تھے، حضور کاشانہ اقدس میں تشریف لائے، فرمایا عائشہ کوئی آیا تھا؟ سبحان اللہ۔ بولے آقا آتے تو روز ہیں بہت سارے لوگ، آج پوچھنے کی بات کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، آج کوئی الگ آیا تھا۔ بولے یا رسول اللہ میں جانتی تو نہیں وہ کون تھا؟ اچھا وہ جو آیا تھا کیا مسافر تھا؟ بولے ہاں یا رسول اللہ لگ تو رہا تھا مسافر ہے۔ کیا اس کی داڑھی کے بال گھنے اور بکھرے ہوئے تھے؟ بولے ہاں یا رسول اللہ۔ کیا اس کی داڑھی میں گرد و غبار تھا؟ بولے ہاں یا رسول اللہ۔ کیا تم اس کی ہاتھ کی اس پشت پر کیا انڈے کے برابر سفید داغ دیکھے؟ بولے ہاں یا رسول اللہ دیکھی تھی۔ تو حضور نے برجستہ فرمایا اچھا میرا اویس آیا تھا، میرا اویس آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور سے کہنے لگی حضرت عائشہ صدیقہ یا رسول اللہ نام تو نہیں بتایا، نام تو نہیں بتایا وہ کون تھا؟ حضور نے فرمایا ہاں ہاں میں جانتا ہوں وہ میرا غلام اویس تھا۔ اے عائشہ تم نے اپنے لیے اس سے دعا نہیں کروائی؟ اللہ اکبر، تم نے اپنے لیے اس سے دعا نہیں کروائی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتے یا رسول اللہ جانے دعا جس کے حجرے میں ہوتے ہیں ان سے کسی اور سے دعا کرانے کی کیا ضرورت ہے ان کو؟ آپ جیسی شخصیت میرے حجرے میں رہتے ہیں، آپ جانے دعا ہے، آپ میرے کمرے میں رہنے کے باوجود دوسروں سے کیا ضرورت ہے مجھے دعا کرانے کی؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ تم کو چاہیے تھا کہ تم اس سے دعا کرا لیتے، اس لیے کہ میری امت کا وہ غلام ہے اویس کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں میری آدھی امت کو بخش دے گا، اور 70,000 غلمان کو اللہ تعالیٰ اویس کی صورت عطا کرے گا قیامت کے دن۔ یہ مقام اس کو اس لیے ملا کہ میری محبت میں مجھ سے دور رہا اور ماں کی خدمت کرتا رہا۔ یہ ہے تعظیم رسول، یہ ہے عزت رسول۔ تو اپنے نبی کی تعظیم کرو، توقیر کرو، اور جب بھی حضور کا نام سنو درود پڑھو، انگوٹے چومو، لوگوں کی باتوں میں مت آؤ۔ یہ دیکھو یہ ادب کی باتیں ہیں، ادب والے ہی اس کو کر سکتے ہیں، بے ادب نہیں کر سکتے۔ جو بے ادب ہوتے ہیں وہ بے ادب ہی ہوتے ہیں، جن کی نظروں میں اللہ رسول کا ادب نہیں ہے، وہ تمہارا کیا ادب کریں گے ایسے لوگ؟
لہٰذا تم ان بے ادبوں کے چکر میں نہ جانا. ادب سے ہی دنیا شروع ہے، ادب پر ہی ختم ہے. اس لیے کہ دیکھو شیطان کے پاس سب کچھ تھا، ادب نہیں تھا. تعظیم عزت کرنا اس کی فطرت میں نہیں تھا. تو شاعر نے بڑا خوب کہا، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مائے کو سلطان بنا دیتا ہے. اللہ جسے علم دے اسے ادب بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے. سمجھے؟ ادب کے ساتھ زندگی گزارو، اپنے نبی کی تعظیم و توقیر کرو، اور جب بھی حضور کا نام سنو اور دل میں دھڑکنیں تیز ہونے لگے، دل میں ٹھنڈک پہنچے حضور کا نام سن کر. بزرگان دین نے یہ پہچان بتائی، حضور کا نام سنو اور دل میں ٹھنڈک محسوس نہ ہو تو اپنے آپ پہ غور کرو، مومن ہے یا منافق ہے. اللہ اکبر. سمجھا؟ تو حضور کے نام پر اپنے آپ کو جھکاؤ اور بالکل تعظیم و تکریم کے ساتھ حضور کا نام لو. اور تم جب دل لگا کر کے حضور کی عزت، حضور کی تعظیم و توقیر کریں گے، پھر زمانے میں گمنام نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ گمنام وادیوں سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ تمہیں بام عروج تک پہنچا دے گا. دیکھو اعلیٰ حضرت کو صلہ کیا ملا، تعظیم رسول کا. بریلی یو پی میں رہنے والے خان زادے، نقی علی خان کی اولاد میں، رضا علی خان کی اولاد میں پیدا ہونے والے، ہم سے ان کا کیا رشتہ ہے؟ خونی نسبی حسبی کوئی رشتہ نہیں ہے. لیکن آج گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، دیہات دیہات، شہر شہر، کسی بھی کونے میں دنیا کے چلے جاؤ ان کے نام کے چرچے ہو رہے ہیں. کیوں؟ انہوں نے تعظیم مصطفیٰ کا وہ کام انجام دیا، تعظیم مصطفیٰ پر وہ پہرا دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بریلی کی سرزمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا. آج نبی کا جہاں ذکر ہوتا ہے، ان کے غلام چاہنے والے ان کے غلام احمد رضا کا بھی ذکر کرتے ہیں. جو ادب کرے گا نوازا جائے گا، جو بے ادبی کرے گا وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تعظیم مصطفیٰ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہم کو عطا فرمائے. آمد مصطفیٰ کی بہاریں نصیب فرمائے. مالک اس محفل کے صدقے میں ہماری دینی دنیاوی مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما، ہر قدم پر کامیابی عطا فرما. یہاں کی سنیت کو مستحکم فرما پروردگار. مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا فرما. جتنے لوگ یہاں خدمت دین انجام دے رہے ہیں، مالک ان کے بازوں میں قوت حیدری پیدا فرما. ہر شریر کے شر سے ان کو محفوظ فرما، ہر فتنوں کے فتنوں سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، ظالموں کے ظلم سے اور جادوگروں کی جادوگری سے محفوظ فرما. پروردگار عالم اس علاقے میں سنیت کا بول بالا فرما. مولا تعالیٰ جب تک یہ مسجدیں شاد و آباد رہے، یہ اہل سنت والجماعت کی ہی رہیں، اور یہاں سے تیرے حبیب کی شان میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش ہوتے رہیں. مالک اس علاقے میں جگہ بجگہ سنیت کو عام فرما دے، گمراہیت سے انہیں بھی محفوظ رکھ. مالک ان کی نسلوں کو بھی محفوظ رکھ، بدعقیدگی سے محفوظ رکھ، بدعقیدوں سے محفوظ رکھ. مولا تعالیٰ ہم تمام کو عشق مصطفیٰ کے ساتھ نمازوں کی پابندی کی بھی توفیق عطا فرما. گناہوں سے نفرت، نیکیوں سے محبت کا جذبہ عطا فرما. صحیح معنوں میں سچا پکا نمازی بنا دے، میدان کا غازی بنا دے، شریعت کا پابند بنا دے. اسلامی زندگی اور ایمانی موت عطا فرما. مرنے سے پہلے پہلے کعبے کا حاجی بنا دے، مدینہ پاک کا زائر بنا دے. مدینہ پاک میں ماہ رمضان میں حالت روزہ میں جمعہ کے دن ایمانی موت نصیب فرما کر جنت البقیع میں مدفن عطا فرما. مالک ان دعاؤں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما. جو کسی وجہ سے اس جلسے میں شریک نہ ہو سکے، مالک ان کو بھی اس کا ثواب عطا فرما، ان کو بھی اس سے حصہ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. استغفر اللہ ولکم اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کھڑے ہو جائیے. صلاۃ والسلام. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. آپ کا تشریف لانا
وقت بھی کتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ حوریں پڑھتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے آقا خدارا لو سلام تو ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جاکنی کے وقت آنا کلمہ طیب پڑھانا مکر شیطان سے بچانا اپنی کملی میں چھپانا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تیری امت کو مٹانا کفر نے آسان جانا سن کے مسلم کا ترانہ کہاں اٹھا سارا زمانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صدقہ دو غوث الورا کا صدقہ دو خواجہ پیا کا صدقہ دو کل اولیاء کا علم دو احمد رضا سا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا مولى الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ربنا تقبل منا الفاتحة إلى حضرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد غير المغضوب یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہم نے جو محفل کو سجایا ابتدا سے لے کے اب تک جتنے اعمال صالحہ یہاں کیے گئے مولا تعالیٰ ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس کا ثواب ہمارے پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کے اعتبار سے نہیں بلکہ اپنی رحمت کاملہ کے صدقے میں اس کا ثواب ہم غلاموں کی طرف سے ہمارے آقا کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء و مرسلین تمام صدیقین شہداء و صالحین جمیع اولیاء کاملین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں نظر مولا قبول فرما بالخصوص دھونکی کی سرزمین پر مسجد صحابہ میں جو بزرگ آرام کر رہے ہیں مولا تعالیٰ حضرت کی بھی روح مقدسہ کو اس کا ثواب عطا فرما حاضرین محفل کو بھی اس کا ثواب عطا فرما اور ان کے خاندانوں میں رشتہ داروں میں عزیز و اقارب میں محلے والوں میں پڑوسیوں میں جتنے سنی مسلمان انتقال کر گئے ان تمام کی بھی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما اس محفل پاک کی برکتوں سے رحمتوں سے ہم تمام کو مالامان فرما اس محفل کے صدقے میں جتنے بیمار ہیں تمام کو شفا عطا فرما جو قرضدار ہیں ان کو قرضوں سے نجات دلا دے مالک جو بے ولد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار
اللہ، سچا پکا عاشق رسول بنا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی جملہ حاجتیں غیب سے پوری فرما۔ مالک تو اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ مالک جب تک دنیا میں رہے ایمان کی حالت میں رہے، جب دنیا سے جانے کا آخری وقت آئے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ مالک ہم تمام سے تو راضی ہو جا، ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، نجیس و ناپیکار ہیں، مگر ہے تو تیرے بندے، تیرے حبیب کے امتی ہیں۔ مالک ہمیں نہ دیکھ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی شان رحیمی پر نظر فرما کر ہم تمام گناہگاروں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے آنے والی نسلوں کو بخش دے، قبر کی منزل ہمارے لیے آسان فرما۔ ہمارے آقا سے ہمیں سچی محبت کا جذبہ عطا، ان کی تعظیم، ان کی عزت کرنے کی ہمیں توفیق عطا، ان کی عزتوں کے صدقے میں ہمیں ان کے پاک در کی حاضری عبادت نصیب فرما۔ مالک ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جتنے لوگوں نے اس فقیر سے دعاؤں کے لیے کہا تمام کی حاجتیں غیب سے پوری فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہتا رہا ہے میرے مالک اس کو بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔